بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ دن نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو پوجنے لگے، ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب جا کے کہیں شرک کو پیر رکھنے کی جگہ ملی۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی پھیلی کیسے؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اس تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور متبرک بن گئے۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشا پہاڑ پھوٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا یہ ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں جو آسمان سے زمین پہ آ گئے ہیں۔ یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے کہ ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا یہ ستارے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور اب ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجنے لگتے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جسے بزرگ یا دیوتا سے چاہتے منسوب کر دیتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی منتیں باندھتے۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ دیوتا اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمر بن لہا تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا اور راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ ان سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکے آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئی۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھی۔ یہ چاہ زمزم پر نصب تھی۔ اس وقت چاہ زمزم بالکل پٹ چکا تھا، بہت سے تو ان کے نام سے بھی ناآشنا تھے۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کو اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھی۔ مثلاً عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی، لات طائف کا ایک قبیلہ تھا، صفیف یہ اس کی مورتی تھی، منات مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟
صرف اس لیے کہ یہ تو توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا، یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا۔ اب انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدا بلند ہوتی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، آج اسی باپ کی اولاد ان بتوں پر جان اور دل سے فدا تھی۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.